تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں 3 خوفناک جن ذاتیوں کی ایک پراسرار کہانی۔ کمرے میں کسی کے باتیں کرنے کی آوازوں سے نزاکت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے غور سے کمرے میں دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ نزاکت حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں خواتین کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن کمرے میں ایک بھی خاتون دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ نیند کا بہت کچا تھا۔ ذرا کسی کی بات کرنے پر یا کمرے میں معمولی سا شور ہونے سے نزاکت کی آنکھ کھل جاتی۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر اس نے اپنا وہم جانا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے پر خواتین کے باتیں کرنے پر اس کی پھر آنکھ کھل گئی۔ نزاکت نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں دیکھا۔ کچھ نظر نہ آنے پر وہ چارپائی سے اٹھ گیا۔ کمرے میں ٹہل کر اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی کہ اس کا یہ وہم ہے یا واقعی کمرے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ چند منٹ ٹہل کر وہ دوبارہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، آج اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے 2 ساتھی اشرف اور شوکت بھی کمرے میں سوتے تھے، لیکن وہ 2 دن کی چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ جب اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھی 3 گڑیوں پر گئی تو وہ ایک لمحے کو چونکا۔ ان کی آنکھوں میں خاص چمک دکھائی دی۔ ان کی آنکھیں بالکل انسانوں جیسی زندہ لگ رہی تھی۔ وہ تجسس سے ان گڑیوں کے پاس گیا اور ان گڑیوں کو ہاتھ میں لے کر غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ اب ان کی آنکھیں بے جان محسوس ہوئیں۔ نزاکت نے ان گڑیوں کو واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ نزاکت ایک مزدور پیشہ انسان تھا۔ ٹھیکیدار جمال پرانی عمارتوں کو مسمار کرنے کے ٹھیکے لیتا تھا اور نزاکت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جمال جہاں بھی جاتا نزاکت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ان دنوں ٹھیکیدار جمال کو ایک پرانی حویلی کو مسمار کرنے کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ یہ حویلی انگریزوں کے دور میں بنی تھی، جو اب خستہ حال ہو چکی تھی۔ سیٹھ سرفراز نے وہ پرانی حویلی خرید لی اور اس کی جگہ پلازا تعمیر کرانا چاہتا تھا۔ یہ حویلی شہر کے وسط میں ہونے کے سبب اس کے پلازے میں تبدیل ہو جانے سے اس کی بڑی اہمیت بن جاتی۔ فلیٹ اور دکانیں بڑے مہنگے داموں فروخت ہونے تھے۔ حویلی کی کھدائی کے دوران تہہ خانے سے وہ 3 گڑیاں ملی تھیں، جو نزاکت کو بہت پسند آئیں۔ اس نے اپنی بیٹی مہوش کے لیے ان گڑیوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا ارادہ تھا اس ہفتے جب وہ گھر جائے گا ان گڑیوں کو ساتھ لے جائے گا۔ نزاکت نے سونے کی کوشش کی، اسے نیند نہ آئی۔ صبح ہونے پر وہ چارپائی سے اٹھ گیا۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر کام کرنے گیا، اس کے ساتھی شوکت اور اشرف بھی آ گئے۔ کام کے دوران جب نزاکت نے انہیں رات کا واقعہ سنایا تو وہ ہنس دیے۔ ارے تم دونوں ہنس رہے ہو؟ تم نے بات ہی ایسی کر دی یار۔ میرا خیال ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر ہنسی آئے۔ نزاکت نے برا منایا۔ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا کہ رات میں گڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ میں نے کب کہا گڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں؟ جب کمرے میں خواتین نہیں تھیں اور تمہیں کمرے میں عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب یہی لیا جائے گا نا کہ گڑیاں ہی آپس میں باتیں کر رہی ہوں گی۔ شوکت نے کہا، گڑیوں کی آنکھوں میں تم نے خاص چمک بھی دیکھی ہے، جو بعد میں ختم ہو کر عام گڑیا جیسی ہو گئی۔ اب کہ اشرف بولا، ٹھیک ہے میری بات پر یقین نہیں کرو، رات تم بھی میرے ساتھ کمرے میں سو کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کیا دیکھ لیں؟ اشرف زور سے بولا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ رات میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، نزاکت بولا۔ تم تو ہمیں ابھی سے ڈرا رہے ہو یار، شوکت نے کہا۔ ڈرا نہیں رہا، میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں تم دونوں کو۔ ان دونوں کو نزاکت کی بات پر یقین نہیں آیا۔ جب وہ رات میں کمرے میں سونے گئے، نزاکت کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس اشرف اور شوکت بے فکری سے سو گئے۔ ان کے سو جانے پر نزاکت بھی سو گیا۔ رات کی کسی پہر شوکت کی کمرے میں چیخنے کی آواز گونجی۔ اس کے چیخنے پر اشرف اور نزاکت بھی سوتے سے بیدار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تم کیوں چیخے؟ اشرف نے پوچھا۔ میرے گال پر کسی نے زوردار تھپڑ رسید کیا ہے، شوکت نے انہیں اپنا گال دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انگلیاں چھپی ہوئی تھیں۔ ارے واقعی یہاں کچھ ہے یار، اشرف نے کہا۔ کچھ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نزاکت نے پوچھا۔ اس کمرے میں مجھے لگتا ہے آسیب ہیں، شوکت بولا۔ ہمیں 15 دن ہو گئے، اس سے پہلے تو آسیب نے کبھی تنگ نہیں کیا۔
ہو سکتا ہے نزاکت یہاں آصیب کے مہمان رہنے کے لیے آ گئے ہوں، اس لیے آصیب چاہ رہا ہے کہ ہم کمرہ خالی کر دیں۔ اشرف بولا، مجھے تو لگتا ہے کل رات بھی آصیب نے نزاکت کو اس لیے ڈرایا ہوگا کہ ڈر کر ہم کمرہ خالی کر دیں گے، لیکن ہم نے نزاکت کی بات کو مذاق سمجھا، جس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ شوکت بولا، تھپڑ بھی اتنا خطرناک لگا کہ انگلیوں کے نشانات چھپ گئے ہیں۔ نزاکت نے اشرف کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں کسی خاتون کے کہکہے لگانے کی آواز پر وہ بری طرح چونکے۔ یہ آواز؟ نزاکت نے کچھ کہنا چاہا۔ تم نے ہمیں تہہ خانے سے نکال کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایک گڑیا بولی۔ تم بول سکتی ہو؟ اشرف نے گڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم بول سکتی ہیں۔ تینوں گڑیوں کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی کہ جیسے ان کی وہ آنکھیں نہیں زیرو کا بلب ہو۔ تم گڑیا ہو کر کیسے بول سکتی ہو؟ ہمارا جنات کے قبیلے سے تعلق ہے۔ تم انسانوں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ نفرت ہے ہمیں انسانوں سے، پر وہ کیوں؟ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ہم ہر بات کا جواب دیں۔ پر ہم لوگوں نے تمہیں تنگ نہیں کیا، پھر تم کیوں ہمیں پریشان کر رہی ہو؟ تہہ خانے سے باہر نکال کر تم نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دے دی ہے، اب ہمارا جو جی چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ تمہیں عام گڑیا سمجھ کر ہم نے تمہیں تہہ خانے سے نکالا ہے۔ اگر ذرا بھی خبر ہوتی کہ تم عام گڑیا نہیں ہو تو بھول کر بھی تمہیں ہم باہر نہ نکالتے، پر تمہاری یہ غلطی ہمارے لیے بہت ٹھیک ثابت ہوئی۔ ہم دوبارہ سے آزاد ہو گئی ہیں۔ پر انسانوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہو؟ یہ حویلی بننے سے قبل اس جگہ کئی تناور درخت تھے۔ ان درختوں پر ہمارے قبیلے کے جنات کا بسیرا تھا۔ ہم تینوں اس وقت کہیں گئی ہوئی تھیں۔ ہماری غیر موجودگی میں کوٹھی کے مالک بشیر نے ان درختوں کو آگ لگوا دی۔ ہمارے قبیلے کے جنات کو موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ اپنی جان بچا سکیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ ہم نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا ہمیں سخت صدمہ ہوا، اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ ہماری اس حد میں جو بھی انسان آئے گا اسے تنگ کر کر کے اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے۔ تو تم گڑیا میں کیسے تبدیل ہو گئی اور تہہ خانے تک کیسے پہنچی؟ حویلی کے لوگوں کو تنگ کرنے پر گھر کے سربراہ بشیر نے مولوی کی خدمات حاصل کی، اور اس نے اپنے خاص عمل کے ذریعے ہمیں ان گڑیوں میں قید کر کے تہہ خانے میں رکھوا دیا تاکہ ہم آزادانہ طور پر گھوم پھر نہ سکیں۔ ہم سمجھ گئے تمہاری بات۔ تم تینوں ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ صبح ہوتے ہی ہم اس کمرے کو خالی کر دیں گے۔ تم تینوں اب کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے۔ پر وہ کیوں؟ کیونکہ ہم تم تینوں کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے، اسی طرح ہمیں تسکین ملے گی۔ پر ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، وہ لوگ ہر ہفتے ہماری راہ تکتے ہیں کہ ہم کب گھر لوٹیں گے۔ ہمارے قبیلے کے جنات کے بھی بچے تھے جن کو بے دردی سے جلا دیا گیا، پر اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا تم آدم زاد نہیں ہو؟ جب تک ہم اس شہر کے سارے آدم زادوں کو تڑپا تڑپا کر ہلاک نہ کر دیں اطمینان اور سکون نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے ہمیں جانے دو، نزاکت نے التجا کی۔ اب تو تم کہیں بھی چلے جاؤ، ہم وہاں بھی پہنچ کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تمہیں تہہ خانے سے نکال کر ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں، کاش تم تینوں کو ہم تہہ خانے سے نہ نکالتے۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے گڑیا تیزی سے نزاکت کی طرف بڑھی، لیکن جس تیزی سے بڑھی تھی ویسے ہی واپس پیچھے ہو گئی۔ وہ تینوں بھی گڑیا کے پلٹ جانے پر چونکے۔ تم نے اپنے بازو پہ کیا باندھا ہوا ہے؟ اس تعویذ کو فوراً اتار دو۔ گڑیا غصے سے چیخی۔ نہیں نزاکت، یار تم اس تعویذ کو اتارنے کی غلطی مت کرنا، اس تعویذ کی بدولت یہ گڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ گڑیا اشرف کی جانب بڑھی اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تم تو اپنی زبان کو لگام دو ورنہ تمہیں ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دوں گی۔ اس وقت وہ تینوں سہم گئے، اس لیے کچھ نہیں بولے۔ گڑیا بھی ان کے خاموش ہو جانے پر عام گڑیا میں تبدیل ہو گئی۔ صبح کے وقت وہ کام کر رہے تھے لیکن بہت خوفزدہ تھے۔ گڑیا نے ان کو دھمکی دے دی تھی کہ وہ کہیں بھی جائیں گے وہاں وہ گڑیا آ کر انہیں ہلاک کر دیں گی۔ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تینوں سوچ رہے تھے کہ اس مشکل سے کیسے نکلا جائے۔ نزاکت، جب تک تمہارے ہاتھ میں وہ تعویذ بندھا ہوا ہے یہ گڑیا تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پر یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ گڑیا نے ہم دونوں کو تھپڑ مارے لیکن تمہیں ابھی تک صرف دھمکی دینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔
ہاں یہ بات تو میں بھی سوچ رہا ہوں. دراصل جس بزرگ نے مجھے یہ تعویذ دیا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی بدرو، آسیب، جن، چڑیل یا شیطان اس تعویذ کے ہوتے ہوئے جس پہ اللہ پاک کے کلام لکھے ہوئے ہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم اس بزرگ سے ہماری بھی ملاقات کرواؤ، شاید ہم ان جناتی گڑیوں سے نجات پا لیں. اگر ان گڑیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نا، سمجھتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، میں ابھی ان بزرگ کے پاس جاتا ہوں. کیا وہ بزرگ اس شہر میں رہتے ہیں؟ ہاں، مشکل سے 1 گھنٹے کا سفر ہے. پھر تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. کچھ پتہ نہیں تمہارے جانے پر وہ جناتی گڑیاں ہمارا کیا حال کریں. ٹھیک ہے، ہم سب ساتھ ہی چلتے ہیں. وہ تینوں کام چھوڑ کر بزرگ بابا امیر الدین کے پاس چلے گئے. بابا امیر الدین ان تینوں کے اپنے آستانے پر پہنچنے پر مسکرائے. بابا، ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں. پھر نزاکت نے تہخانے سے گڑیوں کو نکالنے سے لے کر گھر میں ان کے ساتھ واقعات ہونے تک سب کچھ گوش گزار کر دیا. تہخانے سے گڑیاں نکال کر تمہیں مشکل میں ہی پھنسنا تھا. وہ عام گڑیاں نہیں ہیں، وہ جناتی گڑیاں ہیں. ان کے اندر جن زادیوں کو قید کیا گیا تھا. ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہی انہیں تہخانے میں دفن کیا گیا تھا، جو کھدائی کے دوران باہر آ گئی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ پھر سے انسانوں کو نقصان پہنچائیں. گڑیوں نے ہمیں دھمکی دی ہے بابا کہ وہ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس کمرے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. کہیں پہ بھی جائیں گے وہ ہمارے پیچھے آ جائیں گی. پر تم لوگ اس وقت میرے آستانے میں ہو. وہ تینوں جنزاتیاں اس آستانے میں قدم بھی نہیں مار سکتی، پر آستانے سے نکلنے پر وہ ہم پر حملہ کر سکتی ہیں. میرے پاس ان کا علاج موجود ہے. باہر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. شرط یہ ہے کہ تم اپنے بازوؤں پر بندھے میرے دیے تعویذ بازو سے نہیں اتارو گے. جب تک بازو پر تعویذ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بابا، وہ سب انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی. پر وہ کیا بابا؟ 4 دن بعد 14ویں کی رات ہے. تمہیں رات 11:30 بجے میرے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرنا ہوگا. ٹھیک 12 بجے ان گڑیوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگانی ہے. اس طرح ہمیشہ کے لیے وہ جنزادیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی. اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ 12:05 تک تمہیں کام سر انجام دینا ہے. 12:06 ہونے پر وقت نکل جائے گا اور تمہیں اگلے مہینے کی 14ویں کی رات کا انتظار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بابا امیر الدین، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پہلی بار میں ہی یہ کام ہو جائے. بابا امیر الدین کے تعویذ بازو پر باندھ لینے کے بعد وہ تینوں جناتی گڑیاں ان کو ڈرا ضرور رہی تھیں، لیکن کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی تھیں. 14ویں کی رات وہ اپنا حصار باندھ کر کمرے میں وظیفہ پڑھنے بیٹھ گئے. ان کے وظیفے کا ورد کرنے پر جنزادیوں نے چیخو پکار مچا دی. وہ بری طرح سے شور کر رہی تھی. ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ تینوں کو وظیفہ پڑھنے نہ دے. اگر پڑھیں بھی تو ان سے کوئی غلطی ہو جائے تاکہ وظیفہ بے اثر ہو جائے. انہوں نے گڑیوں کی چیخو پکار کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنا عمل جاری رکھا. جب جنزادیوں نے دیکھا کہ وہ مسلسل وظیفے کا ورد کر رہے ہیں، ایک جنزادی غصے سے بولی، وظیفے کا ورد بند کر دو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. دیکھو باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے. اب کے دوسری جنزادی بولی، اب بھی وقت ہے، دیکھو اب ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہیں. جنزادیوں نے انہیں دھمکی دی، پر ان کا وظیفہ جاری رہا اور جیسے ہی 12 بجے وہ تینوں جناتی گڑیاں ان کے پاس آئیں. وہ ہر صورت انہیں ڈرا کر ان کا عمل خراب کرنا چاہتی تھیں. ان کے قریب آنے پر شوکت نے ان پر مٹی کا تیل ڈال دیا. نزاکت نے ماچس کی تیلی جلا کر ان پر پھینک دی. آگ نے اپنا کام دکھایا اور تینوں گڑیاں آگ میں جلنے لگیں. تینوں گڑیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ تو ان کا ذہن بھٹکانے کو ان کے پاس آئی تھیں کہ کسی طرح وہ وظیفے کا ورد کرنا بھول جائیں یا گھبرا کر غلط پڑ جائیں، لیکن ہوا اس کے برعکس. کچھ دیر تک وہ آگ میں جلتے ہوئے چیختی چلاتی رہیں اور بالآخر جل کر خاک ہو گئیں. ان جنزادیوں کے جل جانے پر تینوں دوستوں نے سکون کا سانس لیا. صبح ہونے پر ان کی راکھ کو قریبی قبرستان میں جا کر زمین میں دفن کر دیا گیا. ان کے زمین میں دفن ہو جانے پر تینوں کو سکون کا احساس ہوا. اب انہیں اس کمرے میں کوئی خطرہ نہیں تھا. جب تک ان کا مزدوری کا کام ختم نہیں ہوا تھا وہ سکون سے اپنا کام سر انجام دیتے رہے. پھر وہاں سے اپنا کام ختم ہونے پر اپنے گھروں کو لوٹ آئے.
ان کے ذرا سی ہمت کرنے سے نہ صرف وہ خود ان جناتی گڑیوں سے محفوظ رہے بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی جناتی گڑیوں کے شر سے محفوظ کر دیا۔